فإن لما فعلوا ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم قالوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وما كانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. کل کی نشست میں ایک عذاب کا ذکر آیا تھا، یعنی طاعون کا عذاب. اور یہ ایک ہی آیت پڑھی ہے ساری. اس آیت میں دوسرے عذاب کا ذکر ہے. نعمتیں تو کئی ہیں، عذاب دو تین ذکر کیجیے. دوسرا عذاب ذلت اور مسکینی کی مہر یہودیوں پر. یہ وہ واقعہ ہے کہ جب تیہ میں من اور سلوہ آزادی کے ساتھ کھاتے تھے اور اس چٹان سے 12 چشمے جو پھوٹے تھے ان کا پانی، خالص پانی، منبع سے چشمے سے نکلنے والا تازہ تازہ پانی پیتے تھے. تو اس موقع پر پھر بنی اسرائیل نے جلوس نکالا. یہ جلوس زیادہ نکالنا یہ ان کا شیوا تھا. تو کبھی جلوس نکالا کہ ہمیں کیوں یہاں پھنسا دیا، وہ باہر کلزم سے چلے. کبھی جو ہے پانی کے مطالبے کے لیے جلوس نکالا. تو یہ ایجیٹیشن اور یہ لانگ مارچ اور یہ جلوس یہ ان کے طریقے ہیں، اور بائبل میں بڑی توضیح سے لکھا ہوا. قرآن میں تو بالکل اشارے ہیں. تو یہاں انہوں نے 5 چیزوں کا مطالبہ کیا. پہلی چیز نام نہیں ہے کسی سبزی کا، عام سبزی، اور 4 خاص چیزیں. اور پھر ان سے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز زیادہ اچھی ہے اس کو چھوڑ کر تم گھٹیا چیزوں کا مطالبہ کرتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلت اور مسکینی کی مہر لگی اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. اور اس کی آگے وجہ بتلائی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار، انبیاء کا قتل اور حدود الہیہ کو پھلانگنا، ان وجوہات سے یہ سزا ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم کبھی ایک جیسے کھانے پر صبر نہیں کریں گے، کفایت نہیں کریں گے، قناعت نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر. یخرج لنا، پیدا کرے ہمارے لیے. مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے. یہ تو عام تھا. اجے خاص من بقلہا، اس کی سبزی. یہ عام ہے، کسی خاص چیز کا نام نہیں. وقصائہا، اور اس کی ککڑیاں، یہ لمبی لمبی جو ہوتی ہیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لوگ کھاتے ہیں سلاد کے طور پر. وفومہا، اور لہسن، اس کا معنی لہسن بھی ہے اور گندم بھی ہے، دونوں معنی. وعدسہا، اور مسور،
بصل اور پیاز، اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم بدلے میں مانگتے ہو گھٹیا چیز بالذی هو خیر، بدلے اس کے جو زیادہ بہتر ہے. اہبطوا مصر، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ. فإن لکم ما سألتم، جو تم مانگتے ہو تمہیں ملے گا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر مہر لگائی گی ذلت اور مسکینی کی. وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کے غصے کی مستحق ہوئے. ذالک بأنہم، یہ بات اس لیے کہ وہ لوگ کانوا یکفرون، انکار کرتے تھے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو قتل کرتے تھے ناحق، بے جواز، بلا کسی جواز. ذالک، یہ سزا بما عصوا، اس کے بدلے میں تھی جو انہوں نے نافرمانی کی. کانوا یعتدون، اور جائز حدود سے مسلسل پھلانتے تھے، ناجائز حدود میں داخل ہوتے تھے. یہ تو ہو گیا ترجمہ. اب آرام سے سنیں گے. اتنی ہجرت کی ہے، قدم لیے ہے تو ایک اور قدم لے. اچھا، اب یہ ایک ہی آیت ہے تو اس کے بارے میں 2-3 باتیں گزارش کر کے پھر ترجمہ کر لیں گے. کہ وہ تو میں نے تمہیداً کہہ دیا کہ من و سلوہ اس کے کثر، یعنی اس میں کمی نہیں آتی تھی، مسلسل ملتا تھا، اور اس کے باوجود ان چیزوں کا مطالبہ کیا. تو مشہور بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم اکتا گئے ایک کھانے پر. تو کتنی اچھی چیز ہو، بار بار آدمی کھائے تو پھر وہ دل چاہتا ہے. ایک محاورہ ہے کہ ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے، کل جدید لذیذ. تو یہ پرانی ہو گئی، اتنی مدت ہو گئی مسلسل یہی کھاتے ہیں، ترنجبین اور بٹیر. یہ ایک قسم تھی، چیزیں تو 2 تھی، طعام واحد ایک قسم کی. اور یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہے کہ کتنی اچھی چیز ہو، صبح شام آدمی کچھ دن استعمال کرے تو پھر ذرا طبیعت اکتا جاتی ہے. تو انہوں نے نئی چیزوں کا مطالبہ کیا. اور اس بارے میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل انہوں نے کعبہ تعمیر کیا، کچھ دیواریں چنی. پھر ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے، دوسری بیوی کے پاس اور اولاد کے پاس. اسماعیل علیہ السلام وہاں رہے، اور وہ جب سمجھدار ہوئے، کمانے کے لائق ہوئے، تو وہاں تو کوئی چیز تھی نہیں، زراعت، پتھر ہے مکے میں. تو وہ شکار کرتے تھے اور گوشت کھاتے تھے پرندوں کا. ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی حضرت سارہ سے یعنی مشورہ کر کے اجازت لے کر اپنی اس دوسری اہلیہ حضرت حاجر اور اپنے بچے اسماعیل کو ملنے جاتے تھے، اتنا لمبا سفر پیدل. تو وہاں پر جب حضرت سارہ نے کہا ہوتا تھا رات رہ سکتے ہو تو رہتے تھے، جب وہ کہتی تھی رات نہیں رہنا تو دن کو بس واپس آ جاتے تھے. کبھی ملاقات ہو جاتی تھی حضرت اسماعیل، حضرت حاجر تو پھر فوت ہو گئی جو حضرت اسماعیل کی والدہ تھی، بعد میں بھی آتے رہے بیٹے کو دیکھنے کے لیے. بخاری شریف میں ہے کہ ایک دفعہ آئے، حضرت اسماعیل موجود نہیں تھے. اس کی بیوی سے پوچھا کدھر گیا تیرے گھر والا؟ اس نے کہا کوئی کھانے پینے کے لیے تلاش کرنے کے لیے گیا. کہا کہ کیا کھاتے ہو؟ کہا بس پرندے وغیرہ شکار کر کے لاتے ہیں. تو کیسے وقت گزرتا ہے؟ اس نے کہا بہت برا حال ہے، بہت پریشانی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کا خامن آئے تو اس کو میرا سلام کہہ کر کہہ دینا چوکھٹ بدل دے.
اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ تو جب آئے تو وہ ساری بات ہوئی تو حضرت یعنی اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے والد صاحب نے تیری طلاق کا مجھے مشورہ دیا، چوکھٹ بدلنے سے مراد طلاق دینا، تو وہ اس کو طلاق دے دی۔ اور ایک دفعہ جب آئے تو اسی طرح ہوا، پھر نہ ملے، حضرت اسماعیل موجود نہیں تھے، تو بیوی سے پوچھا کہ کدھر گیا؟ کہا جی وہ کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے گیا۔ کیسا وقت ہے؟ اس نے کہا اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ بیٹا کیا کھاتے ہو؟ کہا پرندے کھاتے ہیں اور زمزم پیتے ہیں، تو پرندوں کا گوشت۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جب آپ کا خاوند آئے تو میرا سلام کہنا اور یہ کہہ دینا کہ چوکھٹ کو قائم رکھے، تو وہ یعنی اس کو طلاق نہ دے۔ تو وہ اسی طرح ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ، ہاں یہ لفظ سنانا تھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس گوشت اور پانی میں برکت فرمائے۔ تو یہاں پر بخاری شریف میں لفظ ہے کہ اگر مسلسل گوشت کھایا جائے تو وہ نقصان ہوتا ہے صحت کو، لیکن مکے میں اگر گوشت مسلسل بھی کھایا جائے تو نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا دے دی کہ اللہ برکت کرے اس تمہارے گوشت اور پانی میں۔ تو زمزم تو ویسے ہی برکت والا ہے، لیکن وہاں پر گوشت بھی مسلسل کھایا جائے تو نقصان نہیں ہوتا، ویسے اور جگہوں میں یہ نہیں۔ یہ بات سنانے کے لیے آپ کو سارا قصہ سنایا۔ تو انہوں نے کہا جی مسلسل ایک چیز کھاتے ہیں تو یہ سبزیاں ہونی چاہیے، دالیں ہونی چاہیے، تو تھوڑا سا ہجرت کر دو۔ اب یہ مشہور بات ہے اس آیت کے بارے میں کہ انہوں نے اکتا گئے یعنی گوشت مسلسل کھانے سے، تو یہ بات بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اگر یہ تجربے سے بھی ہے یہی ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات اور میں نے پڑھی ہے وہ آپ کو سناتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے زراعت کا دراصل مطالبہ کیا بالواسطہ کہ یہ سبزیاں اور یہ تریں اور یہ مسور اور پیاز، ہاں جی، اور یہ لہسن، یہ چیزیں یعنی زراعت کا مطالبہ کی کہ تیہ تو ریگستان ہے، تو اس سے ہم نکلیں اور زراعتی علاقہ ہو، فصل اگائیں، یہ مطالبہ کیا۔ تو یہ جو زراعت ہے یہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ضرورت ہے اس کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آدمی درخت لگائے گا تو اس درخت کے نیچے کوئی بھی جانور، کوئی انسان سائے میں فائدہ اٹھائے گا تو درخت لگانے والے کو ثواب ہوگا۔ فصل اگر کوئی اگائے اس فصل سے یعنی ایک اپنی مرضی سے دینا ہے وہ تو ہے ہی ثواب، ایک ہے بلا ارادے کے کوئی جانور اس میں چر جائے، کوئی پرندہ اس کو کھائے اس فصل کو، تو تب بھی کیا ہوگا اس زراعت کرنے والے کے لیے ثواب ہوگا۔ تو اصلاً تو تعریف کی ثواب کا کام ہے۔ اسی میں مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا، شاہد کی نا درد ہو رہی ہے 2 بجے سے اس طرح میں چاہ رہا تھا کہ اسی جو پہلے بھی اس کے اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہاں یہ عذر ہے، عذر ہے، چھوڑ سکتے ہیں۔ چلے جاتے ہیں ای سی جی وغیرہ اگر وہ ڈاکٹر کہیں گھر رہے، آرام کرے، اسپتال میں رہے، اعتکاف چھوڑنے کی اجازت ہے، روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے بیماری کی، وہ تو فرض ہے۔ اور میں نے پوچھا نہیں ہے وہ افطار کے وقت بھی گولیاں کھاتے ہیں، تو میں سوچتا تھا پتہ نہیں کس تکلیف کے لیے کھاتے ہیں۔ اچھا، وہ تو ڈاکٹر جس طرح تجویز کرتے ہیں تھوڑا کھا کے پھر کھانے میں حساب سے اللہ تعالیٰ عافیت عطا آمین۔ تو یہ جو زراعت ہے تو بہت اچھا کام، لیکن اس میں جو ضرورت سے زیادہ وقت لگانا
اور اسی کو اپنا مشن بنانا. اس کی مذمت بھی آئی ہے. ایک صحابی نے دیکھا زراعت کے آلات میں سے کوئی چیز وہ پھالی ہوتی ہے جو چیرتی ہے زمین کو. تو پہلے تو ہل کے نیچے ایک ہوتی تھی، اب ٹریکٹروں کے ساتھ کئی ہوتی ہے. وہ دیکھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ آلات زراعت جس بستی میں داخل ہوں وہ لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں. تو اب ان دونوں چیزوں کو کہ ایک طرف سے فضیلت فرمائی، ایک طرف یہ مذمت فرمائی، تو اس کی تطبیق یہی ہے کہ اسی کو پیشہ بنا کر صبح جاگ کر شام تک اسی کو کام کو کرنا، اور اس کو ایک اور بڑھاتے جاؤ، جو چیز ہوگا اتنی چیزیں ہوگا فلانا کرو. تو وہ جو ہے آگے میں ایک اور بات سناتا ہوں پھر واضح ہو جائے گا. صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ اب دور دور تک دشمن جو ہے ان کے خطرات ختم ہو گئے، اب ہم جو ہے مدینہ منورہ اس علاقے کی زمین تو بڑی زرخیز ہے. تو انصار نے یہ سوچا کہ اپنی زمینوں اور باغوں کی طرف زیادہ توجہ کریں. تو قرآن کریم میں یہ سورہ بقرہ اسی میں آتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اس آیت کی شان نزول میں یہ لکھا ہے کہ یعنی تم جہاد کو چھوڑ کر زراعت کو یہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر خودکشی مت کرو. اس طرح دشمنوں کا جو ہے مقابلہ کون کرے گا؟ دشمن آ کر حاوی ہو جائے گا. تو ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، غلو نہیں. بالکل زراعت نہ ہو تو وہ تو انسان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی ضرورت ہے، کھائے پیے گا کہاں سے. لیکن اسی کو پیشہ بنا لے تو پھر کوئی بھی دشمن آ کر قابض ہو سکتا ہے. پھر وہ جہاد خوب کھاؤ سبزیاں اور پھل اور جی وزن بڑھائی جاؤ. تو بہت زیادہ کھانے پینے والے وہ جیسے طالوت کی جو فوج تھی ہزاروں کی تعداد اسی دوسرے پارے کے آخر میں، تو جب وہ تیار ہوئی جالوت کے مقابلے میں تو اب انہوں نے کہا کہ یہ جو نہر ہے اردن کی نہر، یہ تمہارا امتحان ہے. جو ایک چلو سے زیادہ پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتا. ایک چلو لینے کی اجازت ہے. تو اب ان لوگوں نے سوچا کہ بھئی گرمی ہے، سفر ہے پیادہ، تو ایک چلو سے کیا بنے گا، جہاد پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پیاسے تو نہ مریں. تو جنہوں نے خوب پینے کی کوشش کی وہ بیمار ہو گئے، استسقا ہو گیا اور وہاں ہی بیٹھے رہے اور پیتے جاؤ. تو جن لوگوں نے اطاعت کی کمانڈر کی، ایک ہی چلو بھرا، وہ چلو ان کی پیاس کے بجھانے کے لیے کافی ہو گیا. وہ پھر ساتھ گئے 313 اور فتح ہوئی ان کو. تو مطلب اعتدال ہونا چاہیے. تو یہ بات آگے چل کر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام یا مجاہدین سلف کے وہ جو کی خشک روٹی کھاتے تھے، کھجور کا کبھی 1 دانہ ملتا تھا، کبھی 7 دانے ملتے تھے، تو وہ جہاد کرتے تھے اور لوگوں کو پکاتے تھے. اور اسرائیل جو ہے اس کے لوگ سارے فوجی ہیں، پڑھا ہے میں نے، مرد بھی عورتیں بھی فوجی ٹریننگ حاصل کر. اور عرب جو ہیں ہر چیز ایئر کنڈیشن اور دنیا بھر کے لذیذ کھانے کی چیزیں وہاں پہنچتی، اور گاڑی، دفتر اور مسجدیں اور ہر چیز ایئر کنڈیشن. تو وہ جو خوب کھانے پینے والے ہر وقت سبق چائے پیے جاؤ، کہوا پیے جاؤ، تو وہ کیا جہاد کریں؟ تو جب جہاد نہیں کر سکتے تو پھر وہ دندناتے پھرتے ہیں. اصل میں یہ ایک وجہ بھی ہے کہ یہ تھوڑا سا کھاؤ مفید من و سلوہ اور جہاد کی تیاری کرو. فلسطین میں جو کافر قابض ہیں ان کو بگا کر وہاں جاؤ. انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں زراعت جو ہے نا موقع ملنا چاہیے، خوب سبزیاں اگائیں اور سلاد کھائیں اور خوب سیر ہو کر کھائیں. مولوی صاحب جو ہے پانی مانگا. مولویوں کو لوگوں نے بدنام کیے، کھاتے تو اور لوگ، لیکن مولوی بھی ایسے ہوتے ہیں ہمارے برائے نام جو ماشاء اللہ. تو وہ پانی مانگا، پانی پیا تو اس نے کہا بھائی پانی تو شروع میں یا درمیان میں پینا چاہیے، آخر میں تو نہیں پینی. اس نے آخر اور لے آؤ تاکہ یہ درمیان سے ہو جائے. رج گیا سی پہلے، لیکن وہ اس نے آ کے وہ تو درمیان سے کر دیتے اور لے آؤ.
ہاں جی تے بٹھانے ہستے کیوں پیتا ہے، آخر نہیں پیتا، خوب سیر ہو کر کھاتے ہیں، وہ جہاد نہیں کر سکتے، نہ وہ صحیح علم حاصل کر سکتے۔ یہ جو بڑے بڑے علماء گزرے، محدثین گزرے، 40 سال اس سے زیادہ ترکاری نہیں کھائی، امام بخاری اور ایسے لوگ خشک روٹی۔ ابو حاتم رازی بہت بڑا محدث ہے، لاکھوں حدیثوں کا حافظ، تو اس کی ماں اس کو 100 روٹیاں پکا کر دیتی تھی، جو کہ وہ جا کر پڑھتا تھا، وہ ایک ایک روٹی پانی میں بھگو کر کھاتا تھا، صرف پانی میں، اور پھر 100 روٹیاں ختم ہوتی تھی، پھر والدہ کے پاس جاتا تھا، پھر اور 100 روٹیاں پکا کر دیتی تھی، تو انہوں نے پھر وہ حدیثیں یاد۔ جب آدمی خوب کھاتا ہے، چربی ہوتی ہے جی، تو چربی دماغ پر پیٹ پر ہو تو اس کو نیند آتی ہے، پھر وہ سویا رہتا ہے، اس نے پڑھنا کیا ہے، جہاد کیا کرتا ہے، ایک گل سمجھ آتی۔ وہ پہلی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ہے کہ یہ خوب کھانے پینے کا مطالبہ، یہ جو ہے وہ جہاد کو جو اصل مقصد ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو چٹانوں میں رہنا اقبال کہتا ہے یہ شاہینوں کا کام ہے، ہیں جی، اور سرسبز علاقے جو پھل کھاتے آتے ہو، حلوہ کھاتے آتے ہو، جلیبیاں آتے ہو، مٹھائیاں، ہیں جی، تو کی کرے، کھاؤ پیو اور مزہ تھا۔ یہ ہے دوبارہ ترجمہ کرو۔ جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم کبھی ایک قسم کے کھانے پر گزارا نہیں کریں گے، ایک قسم ہے تو ایک نہیں، جبین الگ ہے، پٹیر الگ۔ فادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، زمین کی اگائی ہوئی چیزوں میں سے، من بقلھا، اس زمین کی سبزیاں، وقثائھا، اور اس کی تریں، کھیرے تریں دونوں مراد ہے، اچھا، وفومھا، اور گندم یا لہسن، دونوں معنی، وعدسھا، اور مسور، وصلھا، اور پیار۔ ویسے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے شاہد صاحب کو، لیکن یہ کہ ایک دفعہ ایک میت کو دفن کر رہے تھے وہاں سرگودا میں، تو ایک مولوی صاحب ریٹائر پروفیسر تھے اور ریٹائر ماسٹر تھے اسکول کے، فارسی پڑھاتے تھے، تو اس نے بات وہاں سنائی، مجھے بڑی اچھی لگی۔ اس نے کہا وہ کوئی مولوی صاحب تھے، بھائی آدھے مولوی، تو وہ مردے کو دفن کرتے ہوئے اس نے کہا وصل کتنے، وصل کے لے آدھا، انہوں نے آخر وصل نو کی کرنا، وہ پاگلو تسی نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نماز نہیں آتا، التحیات للہ، وصل وات، وصل وات، یعنی وصل جڑا ہے میت تے وات ہی دے، ترجمہ تھا یار، پنجابی دور سے وصل پنجابی کے یاد قال بولو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون، کیا تم بدلے میں مانگتے ہو، الذی هو ادنی، گھٹیا چیز، الذی هو خیر، اس کے بدلے میں جو اچھی ہے۔ وہ مشہور معنی کے لحاظ سے یہ مشہور ہے، اور یہ چیزیں گھٹیا ہیں، اور وہ تنجبین اور بٹیر اعلیٰ ہے، تو دوسرے معنی کے لحاظ سے یعنی جہاد بہتر ہے یہ زراعتوں میں سارا وقت گزارنے سے۔ اہبطوا مصر، اتر جاؤ کسی بھی شہر میں، یعنی یہاں تو ریگستان ہے، دائیں بائیں کسی بھی فلسطین کے شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تمہیں ملے گا جو تم مانگتے ہو، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور مہر لگا دی ذلت اور مسکینی کی، وباءوا بغضب من اللہ، وہ مستحق ہوئے اللہ کے غضب کے، ذالک بانہم کانوا، یہ اس لیے کہ وہ تھے
यकफुरून बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। ये जो जुमला है मौलाना साहब समझते हैं अच्छी तरह, ये भी सब समझते हैं हाफिज साहब भी, कि ये यकफुरून और यकतुलून ये जो है मुजारे है, इस पर कानून दाखिल है, यानी ये उनकी आदत थी। एक दफ़ा नहीं जुटला किया, एक दफ़ा एक नबी को कत्ल नहीं किया, मुसलसल उनकी आदत थी। अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, अम्बिया को नाहक कत्ल करते थे। ज़ालिक बिमा असौ व कानू यातदून, इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और हुदूद से बढ़ते थे। एक आदमी ने मुझसे कई दफ़ा ये बात पूछी कि ये जो आप कहते हैं कुरान की सूरतें लिखी हुई थी, फिर कुरान लिखा गया सारा, तो उस वक़्त तो कागज़ था ही नहीं, तो कैसे लिखा? तो मैंने उसको बार बार सुनाया, लेकिन बार लोगों का इश्काल ज़हन में ऐसा पक्का होता है वो निकलता नहीं। कई दफ़ा पूछ रहे हैं, और कागज़ हुजूर के ज़माने में नायाब नहीं था, कम था, काफ़ी मुद्दत तक हाथों से खुद कागज़ बनाते थे और स्याही भी खुद बनाते थे, कलमें भी अपनी हाथों से बनाते थे, कानों से। ये नहीं है कि बिल्कुल ना, ये ठीक है कम था, तो कम था तो कोई चीज़ें हड्डियों पर लिखी ऊँटों की, कोई खजूरों के पत्तों पर लिखी, कोई चमड़ों पर लिखी, लेकिन कागज़ ये नहीं कि मादूम था ही नहीं, ये बात नहीं। तो कम कह सकते हैं, ऐसा अच्छा कागज़ नहीं था हाथों से बनाते थे, तो पता नहीं मेरा जहन किधर मुंतकिल हुआ कि हाँ, ये भी उसने सवाल, उसी आदमी ने ये मुझसे सवाल किया कि भाई कौन से नबियों को कत्ल किया? भाई सारे नबियों का जिक्र तो कुरान में नहीं है, नबी तो 1,24,000 कम हो गए थे, कुरान में तो 22 नबियों का जिक्र है। तो अब वो सारे नबी पहले तो फरिश्त सामने हो तो फिर मुतय्यन किया जाए, ये कत्ल हुआ, ये शहीद हुआ, ये कैद हुआ। सारे नबियों का तो जिक्र ही अल्लाह ताला फरमाते हैं, बाद का हमने जिक्र किया, बाद का नहीं किया, इसी कुरान में है। अच्छा, तो बाकी बाइबल में, तौरात में अब तक तहरीफ के बावजूद दर्जन से ज़्यादा नबियों के नाम मौजूद हैं जिनको यहूदियों ने कत्ल किया। क्यों कत्ल किया, कब कत्ल किया, किस बात से पेश में आकर कत्ल किया, तो बाइबल में तो कई नाम हैं। और मशहूर हमारे यहाँ तो यही है, हज़रत ज़करिया और यहया। हज़रत यहया को शहीद किया उस बदकारा औरत के कहने से, बादशाह की माशूका, बादशाह को रोका बदकारी से, तो वो जो था तो उस औरत ने कहा कि इसका सर काट कर मुझे दिखाओ तो फिर मैं तेरी माशूका हूँ। तो अपनी महबूबा को राज़ी करने के लिए हज़रत यहया को कत्ल किया। हज़रत ज़करिया को लोगों ने कत्ल किया तो वो आता है कि दरख्त में पनाह दी, और फिर तलाश करके नहीं मिला, तो फिर वो कोई कपड़ा जो है वो दरख्त से बाहर नज़र आया, तो उनको शुबा हुआ ऊपर से आ रही थी, सर पर जाए तो चीर दिया। मशहूर ये है, लेकिन ये नहीं कि दो ही नबी, जमा का सीरा है। तो जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया नबियों को कत्ल किया, यहाँ ये और भी है कि फ़रीक़न तक़्तुलून व तअसिरून फ़रीक़ा, एक जमात, फरीक, एक दो नहीं, एक फरीक को तुमने कैदी बनाया और एक को कत्ल किया। तो कुरान में तो वो तफसीलात तो नहीं है कि भाई सारी फरिश्त नहीं। अब अगर कोई कहे कुरान से थे वो जो 14 सहाबी बदर में शहीद हुए उनका बताओ, 70 शुहदा के नाम बताओ, तो कुरान में तो चीज़ें तो नहीं है, इशारा होता है कि सुब्हान रब्बिका। हाँ, इसमें थोड़ी सी बात, दो बातें, हज़रत पता नहीं क्यों चुप हैं और यहाँ कोई सवाल करना चाहता था, मैंने सुना नहीं, मैंने कहा बात तो पूरी हो जाए। तो उसूल यही है कि बात पूरी हो तो फिर सवाल, वरना वो बात रह जाती है, फिर जहन से निकल जाती है। तो एक दो बातें यहाँ ख़ुद बताने की ज़रूरत है कि लोग सवाल करते हैं कि ज़िल्लत और मिस्कीनी उनकी मोहर लगाएगी, तो ये इसराइल जब से कायम हुआ तो वो तो इतनी ताकत, जब भी पहले जिक्र हुआ कि भाई 14 करोड़ अरब जो हैं वो उससे आजिज़ हैं जी, और चंद लाख की आबादी, उनके पास ऐसे एटम बम हैं और जंगी तैयारे हैं, बड़ी मजबूत हुकूमत है। तो ये ज़िल्लत और मिस्कीनी की बात, ज़िल्लत कमज़ोरी और मस्कना मिस्कीनी माल नहीं।
تو اس کے جوابات جب سے اسرائیل بنا ہے بے شمار علماء کرام نے مستقل رسالوں میں جواب دیے، اپنی تفسیریں جو اس کے بعد لکھی گئی ان میں ان جگہوں میں لکھا ہوا ہے، سوال بھی اور جواب بھی، 1 2 3 4 کئی جواب ہیں، لیکن مختصر یہ ہے ہمارے قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ، ہم نے ان کو دیکھا، ان کی بات سنے، ان کا ایک رسالہ ہے اس موضوع پر، اسی موضوع پر، اس سوال کا جواب، اس سوال کے کئی جواب ہیں۔ تو ایک مختصر بات یہ ہے کہ جہاں ایک جگہ اختصار ہوتا ہے وہاں قرآن میں دوسری جگہ تفصیل ہوتی ہے۔ اس سورہ بقرہ میں تو یہ ہے کہ یعنی ذلیل ہوں گے اور مسکین ہوں گے۔ اگلی صورت میں ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ذلت اور کمزوری سے بچیں گے دو صورتوں میں۔ ایک صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت مل جائے، اللہ کی ضمانت سے مراد ہے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے تو اب یہودی رہے نہیں، تو اس لیے وہ ذلت وغیرہ بھی ان کو سزا بھی نہیں۔ ایک تو مسلمان ہونا اس سے بچنے کا ذریعہ ہے، دوسرا فرمایا حبل من الناس، لوگوں کی ضمانت مل جائے۔ تو یہ جو اسرائیل ہے یہ اس میں یہ چیز ہے حبل من الناس، اس کو ایک پورے منصوبے کے تحت یہ ایک جگہ جو ہے متعین کر کے 3 ملک برطانیہ، فرانس اور امریکہ، ان تینوں نے اس اسرائیلی حکومت کو بنایا، ان یہودیوں کے ساتھ باقاعدہ وعدہ ہوا، پھر انہوں نے بنایا، اور پھر جو ہے وہ جنگ عظیم میں شکست مسلمانوں کو، ترکوں کو دے کر۔ تو اب وہ جگہ وہ ان تینوں نے بنائی، خود یہودیوں نے نہیں بنائی، اور یہ تینوں عیسائی ہیں زیادہ، امریکہ، فرانس، برطانیہ، انہوں نے بنایا، اور جب سے بنایا آج تک 1 منٹ کے لیے اس کے سر کے اوپر سے حفاظت کی چھتری نہیں ہٹائی، اس کے ساتھ وعدہ ہے حفاظت کا ان کا۔ تو افغان طالبان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو تو توڑ دیا، 1 مئی تک نہیں گیا امریکہ، نیٹو والے نہیں گئے، لیکن یہودیوں کے ساتھ وعدہ ان کا پکا ہے، ان کو نہیں ختم ہونے دیتے۔ کوئی بھی ملک حملہ کرے یا کچھ بھی نقصان پہنچے ان کو مالی تعاون بھی دیتے ہیں، ہتھیار بھی دیتے ہیں ہر قسم کے۔ ایٹم بم بنانا پاکستان کے لیے قبول نہیں ہے، پاکستان کو مخالفت کی کہ نہ بناؤ، اوروں کو بھی نہیں بنانا، یہودیوں کو خود بنانے کے لیے سامان دیتے ہیں، تم بناؤ، تو یہ حبل من الناس ہے، تو یہ خود قرآن میں موجود ہے کہ لوگوں کی ضمانت ملے گی تو پھر کیا ہوگا، کمزوری نہیں ہوگی۔ تو یہ حق، اور جب سن 67 کی جنگ تھی، سن 67 کی، جس میں بڑا علاقہ مصر سے، اردن سے وہ جو ہے اسرائیل میں گیا، اور اب تک وہ ہے ان کے قبضے میں، تو میں بالکل یعنی اچھی طرح جو ہے فارغ ہونے والا تھا تعلیم سے، مجھے اچھی طرح جنگ، ہم سبق کے درمیان خبریں سنتے تھے۔ تو سادات مصر کے صدر نے، اس نے کہا کہ میں اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہوں لیکن امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ تو ہم پر امریکی جہاز حملے کر رہے ہیں، امریکی پائلٹ جو ہیں وہ ہم پر جہاز اڑا کر بمباری کرتے ہیں، تو ہم جو ہے اپنے لوگوں کو تباہ نہیں کرانا چاہتے، ہم جنگ بند کر دیں۔ انہوں نے کہا اسرائیل کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، امریکہ کا نہیں کر سکتے۔ تو اصل میں وہ اسرائیل نہیں ہے، وہ یہ ساری تینوں طاقتیں اس کے سر کے اوپر، 3 تو بالکل انہوں نے ضمانت دی ہو، یہ بنایا، اور باقی لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، اور یہ حکومت کی بقا۔ اور یہ مسکینی کی بات، تو یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ دنیا کی دولت کا بڑا حصہ یہودیوں کے پاس ہے، یعنی سود جو ہے یہ ان بینکوں میں لاکھوں کروڑوں اربوں ہوتے ہوتے سب سے بڑے سود لینے والے یہودی ہیں، وہ اوپر جا کر پوری دنیا کے سب سے بڑے سود۔ تو یہ پھر مسکین کیسے ہوئے؟ وہ پہلا تو ہوا نا کہ کمزور۔ یہ دوسرا سوال، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر چھپی ہوئی کتابیں جو ہیں تاریخ کی، انسائکلوپیڈیا جو ہوتے ہیں،
उनमें ये बाकायदा लिखा हुआ है कि चंद यहूदी सरमायादार हैं दुनिया के, अक्सरियत यहूदियों की भूखी और गरीब है। ये नहीं कि 100% यहूदी जो है वो दौलतमंद हैं और वो तकड़े हैं, भीख मांगते फिरते हैं। जब कोई ज़रूरत होती है वहाँ कोई जहाज़ बनाने की या कोई चीज़, तो इसराइल का सदर अमेरिका के रेडियो टीवी को किराए पे लेकर, जैसे ये मदरसों के चंदे मांगते हैं तालिब इल्म, ऐसे वहाँ जाकर हफ्ता हफ्ता अपीलें करते हैं, कर्ज़े मांगते हैं और मुफ्त पैसे मांगते हैं कि भाई हमें मुसलमान मार देंगे, हमें पैसे दो, हम हथियार बनाना चाहते हैं। तो वहाँ बाकायदा अपीलें होती हैं। और ऐसी बात नहीं है कि सारे यहूदी मालदार हैं, अक्सरियत यहूदियों की गरीब है, चंद उनमें से जो है वो मालदार है। तो जमहूरियत अक्सरियत के ऊपर फैसला होता है, अक्सरियत यहूदियों की मालदार नहीं। लेकिन सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। कहते हैं कि ये जो टोने टोट के तुसी कहते हो ना जादू, सबसे ज़्यादा जादू इसराइल में होता है। ये जो जादू तावीज़ और भी अभी भी आदमी मरे तो मजहबी पे तो आप कुछ कर रहा है। तो ये जो रस्म और रिवाज जैसे हिंदुओं के यहाँ तवहमात, इससे ज़्यादा इसराइल में यहूदियों में तवज्जो करना है, हर चीज़ से डरना और तावीज़ दम इन चीज़ों के पीछे दौड़ कर देना। वो कहते हैं ईसाइयत में जो है ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आना है, और जो ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आना है ईसाई भी मानते हैं, और क्योंकि उन्होंने वापस आना है और ये जो यहूदी है ये इन्होंने इनकी मुखालफत की और इनको ये इन्होंने मिलकर उनको सूली पे चढ़ाया बकौल ईसाइयों। तो इनको इकट्ठा कर रहे हैं इसराइल में, ताकि जब आएंगे तो सबको कदम किया जाए, वो करें। तो वो इसलिए ये सारी हर यूरोपियन मुल्क में यहूदियों को बहुत शिद्दत से मारा गया। कोई ऐसा नहीं। ये मैंने बात वो जर्मनी में हिटलर ने, मतलब जितने भी मुल्क है ना, इंग्लैंड में बड़ा कई मुल्कों में, फ्रांस में मारा गया, हर मुल्क मारता है। लेकिन वो जो होता है ना कि ज़हर ये बकरा हम पालने कुर्बानी के लिए, उनको ये सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको मारना है। लेकिन यहूदियों को भी पता है, वो भाग जाते हैं इसलिए, वो मुस्लिम मुल्कों में बना लेते, उनको पता है कि ये हमारे साथ ही होना है। वो ईसा अलैहिस्सलाम से नहीं बात, वो उन फलस्तीनी जो गुलैलों से उन पर कंकरियाँ फेंकते हैं ना, उनसे बात। खबर आ रही थी कि कल और परसों बड़ी तरावियों में हो तरावी पे हमला किया, वो फौज ने किया ना, तो नहत्ते लोगों पर किया। गालियाँ पड़ती हुई के ऊपर जो है वो शल मारे, वो मैंने देखा माफ करे, और वो बड़ी हिम्मत से खड़े रहे, बिल्कुल बीच में आपके शल पड़े उनके, और वो खड़े रहे। वो जो है वो जो हम्मास एक जमात है फ़लस्तीनियों की, वो तो बिल्कुल जो है कफन सर पे बांधे हुए हैं, वो इनको आराम नहीं करने देते। हम तो अल्लाह माफ़ करना मस्जिद में इसलिए पढ़ने तो वहाँ नहीं, मुझे पता। ये वो कहते हैं हम जवाबी कार्रवाई करते हैं, ये हमें छेड़ते हैं। वो हमास वाले वो हमें जो है पथराव करते हैं, और चीज़ें करते हैं, तो हम जवाबी कार्रवाई करते हैं। तो हम तो यही समझते हैं कि यहूदी मार रहे हैं, वो मार खाते भी, मार खाते भी। ये आपने सन 66 की जंग की बात की, सन 66 की एक बूढ़े अरब ने मुझे बताया कि बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त हैं कि उनको हिमायत हासिल की, बड़ी आदमी ताकत की, लेकिन उसने कहा जो बहुत बड़ा जो ये वजह थी ना इनकी शिकस्त की, वो ये थी कि कहता उस वक्त रेडियो में ऐलान होते थे कि अरब की इज्जत की कसम। कहता कभी मैंने ये नहीं सुना था कि अल्लाह की कसम या अल्लाह से मदद मांगो, कहता वो ये होता था कि अरब की इज्जत की कसम, हम इनको ये कर देंगे वो कर देंगे, बस। फिर वो ये बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है कि वो अरब और इसराइल, अरब इसराइल जो अब भी उसको अरब इसराइल, इस्लाम और यहूदियत की जंग कोई नहीं कहता, अरब इसराइल। तो अरब इसराइल जंग तो नहीं जिहाद तो है कलमे का गलबा कौन चाहता है और कलमे को मिटाता कौन।
یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. اور وہ جنرل ناصر نے ایک دفعہ کہا تھا جو صدر تھا مصر کا کہ ہم فرعون کی اولاد ہیں, ہم تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو فرعون اسرائیلیوں کے ساتھ کرتا تھا. یہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے, یہ بھی ہے, لیکن وہ بھی کئی چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. میرے ساتھ بھی چاہیے اور میرے جلدی چھوڑ دیں, کئی ملکوں میں ان کو پتہ نہیں. وہ ہولوکاسٹ